نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سامنے آ جائے، سامنے آ جائے، ادھر آ جائے، قریب قریب آ جائے، قریب آ جائے، قریب آ جائے. اپنے مرضی سے نہ بیٹھے، قرآن کا محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھے، دل لگا کر سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہو. آ جائے جی، ادھر آ جائیں، آپ اٹھ کے آ جائیں، اٹھ کے آئے. سورۃ حجرات میں معاشرتی مسائل کا بیان ہے. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائی جائے، پہلے اس کی تحقیق کی جائے، پھر وہ خبر آگے بھیجی جائے. پھر صحابہ کرام کے عظمت کا ذکر ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. کفر، شرک اور گناہ کو ان کے دلوں سے کر دیا، ختم. ایسے پاک صاف دل اللہ نے صحابہ کی کر دی اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. آج کی آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر باقی مسلمان کیا کریں؟ باقی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے نہیں. فرمایا کہ ان کی صلح کرو، دونوں گروہوں کی صلح کرو. کسی بات پر بھی اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، باقی جو مسلمان ہیں وہ ان کی صلح کرائیں. دو بھائیوں میں ہو گیا، گھروں میں ہو گیا، قبیلوں میں ہو گیا، دو ملکوں میں ہو گیا، تو باقی مسلمان کیا کریں؟ وہ اسی طرح وہ بیغم بیٹھ جائے نہیں. فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. اور صلح جب تم کراؤ تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ حق پر ہے اور یہ نہ حق ہے. تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو اور جو نہ حق پر ہے اس کی مخالفت کرو، اس کی سارے مل کے مخالفت کرو، حتیٰ کہ وہ اپنے وہ ضد اور لڑائی کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ نہ آ جائے تو اس کے خلاف ہو جاؤ سارے، جو نہ حق پر ہے، اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو. فَمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دو گروہ، دو قبیلے، دو ملک، دو خاندان آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا. کیا کرا بھائی؟ صلح کرا. یہ مسلمان جب تک ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے، صلح کراتے رہے، قرآن پہ عمل کرتے رہے تو لڑائی جمعی گھر میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتے. تو اب نہیں کراتے تو اب دوسرا بندہ کدھر جوڑتا ہے جی؟ تھانے، کچہری اور عدالت، پھر لگے رہتے ہیں ساری زندگی. تو اگر گھر میں ہی، محلے میں ہی، مسجد میں مسلمانوں کو صلح کرا دی جائے تو ان بیچاروں کا پیسہ بھی بچے اور جناب صحیح فیصلہ بھی ہو، حق پر فیصلہ ہو، اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی راضی ہوں. یہ مسجد جو ہے نا، یہ
عدالت بھی ہے، یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے مسجد کو چھوڑ کے تھانے کو اور کچہری کو وہ بنا دیا اپنا، تو پھر سارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ فیصلے فرمایا کہ آپس میں کرو، دو بندوں کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو مسجد میں آ جاؤ، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرا دو، اور ایمان والے جتنے ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، جو نہ حق ہے اس کی مخالفت کریں، سارے اس کے مخالف ہو جائے، یہاں تک کہ وہ واپس اپنی بات پہ نہ آئے۔ ہم یہ پچھلے اتوار کو میں گاؤں گیا تھا، وہاں ہم نے کچھ گاؤں کے لیے کچھ فیصلے کرائے، اور ہم نے وہاں گاؤں والوں کو مسجد میں جمع کیا۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کہ نکاح جو ہے ان مسجد میں ہو، نکاح گھروں میں نہیں ہو، مسجد میں نکاح ہوں گے، اور صرف چوارے یا تھوڑی بہت مٹائی وہیں تقسیم ہوگی، گھروں میں کوئی رسم شسم نہیں ہو۔ بڑے خوش ہوئے گاؤں والے، فضول میں پیسے لگاتے ہیں، لڑکی والے بیچاروں نکاح ہونے تو اس کے گھر پہ حملہ، اور جب لڑکے والے کوئی پروت وہاں پر حملہ۔ تو یہ رسمیں ہم نے کافی ساری ان سے منوائی، ہم نے منوا دی، نہیں کرتے تو ان کی مرضی، لیکن ہم نے یہ ختم کرا گاؤں کی سطح میں۔ فرمایا کہ دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے، کسی بات پر بھی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک گروہ جو ہے دوسرے پر چڑھائی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس کے خلاف ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ واپس اپنی لائن پہ نہ آ جائے، سارے اس کے مخالف ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے جی کہ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جی ڈنڈا تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم ڈنڈا لے کے پھر اس کو ماریں، لیکن ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہو کہ اس گھر کا بائیکاٹ کرو، نہیں کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ فوتگی میں آئیں گے، نہ خوشی میں آئیں گے، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جب اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، یہاں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، اس گھر کا بائیکاٹ کر دو کہ بھئی تو نے حق کی بات کیوں نہیں مانی۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس کے مخالف ہو جو نہیں مانتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس نہ آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ اس کے ساتھ جی انصاف کے ساتھ، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، طرفداری نہ ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کو پسند فرماتا ہے، بے انصافی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ دو اسلامی ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور کئی عراق اور ایران کی لڑائی کتنے سال، 8 سال چلی۔ ہاں وہاں پہ کویت کے ساتھ عراق کی لڑائی شروع ہو گئی، اور صلح کے لیے کوئی تھا ہی نہیں، کسی ملک نے آگے بڑھ کے ان کی صلح ہی نہیں کرائی۔ تو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس میں ساری چیز موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل کون کرے؟ کافر کرے؟ کافر نہیں، ہمارا کام۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ آگے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دیکھو جی کہ میں فلاں قبیلے سے، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، اللہ کہتے تم بھائی ہو۔ یہ اگر ہم سمجھنے لگے کہ یہ دوسرا میرا بھائی ہے تو لڑائی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میرے خاندان کے نہیں ہیں، وہ یہ نیچ خاندان کے، یہ فلاں خاندان کے۔ اللہ کہتے تم بھائی ہو، کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں قبیلے والا بھائی ہے دوسرے والا نہیں ہے، فلاں خاندان والا ہے دوسرا نہیں ہے۔ ہر ایک ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم،
تو ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر تمام خوبیوں کی جڑ ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ کھڑا رہتا ہے. نہیں جی میں تو نہیں ماننا, آجی میری بےزتی ہوئی. یارو تیرا بھائی ہے, مسلمان ہے, ایک آدم کی اولاد ہو. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور آدم کی اولاد ہے, تم کسی اور آدم کی. ایک ہی آدم علیہ السلام ہے, سب اس کی اولاد ہے. کالا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, جو بھی ہے, جس قبیلے کا بھی ہے, باپ کیا ہے جی ایک. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. رحم کس پہ ہوگا جی؟ جو اللہ سے ڈر گیا. تو فرمایا کہ دو قبیلوں کے درمیان, دو خاندانوں, دو انسانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی, آپ حق کا ساتھ دو. پہلے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. صلح ہو گئی تو اچھی بات ہے. صلح نہیں ہوتی ہے, ایک آدمی وہ بدماش ہوتا ہے, کہتے میں نہیں ماننا. تو نہیں ماننا ہے تو پھر سارے اس کے مخالف ہو جائیں, اس کا بائیکاٹ کر دو. یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ محلے میں میری اس وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے کہ میں بات نہیں مانتا. اور فرمایا کہ سارے کیا ہو, بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوة. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو نہ اس کے ساتھ وہ بے وفائی کرے, نہ اس پہ ظلم کرے, نہ ظلم کے ظالم کے حوالے کرے. بعض دفعہ ہم ظالم کے حوالے کر دیتے ہیں, خود کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی تو کر لے. لوگ پیسے دیتے ہیں, بدماشوں کو خریدتے ہیں, قبضہ فروخت کو خریدتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو مرواتے ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم